کسی گاؤں میں ایک جوگی رہتا تھا جو جنگل میں جا کر ہر طرح کے ناگ پکڑتا تھا اور پھر ان کا زہر نکال کر بازار میں مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ اس کی بیوی اور ایک بیٹی بھی اکثر اس کے ساتھ ناگ پکڑنے جنگل میں جایا کرتی تھیں۔ ایک روز اسے ایک دواساز کمپنی نے ایک کنگ کوبرے کا زہر لانے کے لیے کہا اور اس کے لیے اسے لاکھوں روپے دینے کا لالچ دیا گیا۔ جوگی اس کی یہ ڈیمانڈ سن کر بہت خوش ہوا۔ ظاہر ہے اتنے پیسے تو اسے آج تک بازار میں زہر فروخت کر کے نہیں ملے تھے۔ وہ ان ناگوں کا زہر مختلف حکمیوں کو دیتا تھا جو اس زہر کی مدد سے بہت کارآمد ادویات بنا کر مہنگے داموں باہر کے ملکوں میں بھیجتے تھے۔ ایک صبح وہ ناشتہ سے فارغ ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ جنگل کی جانب نکل پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ کنگ کوبرے جنگل کے ایک مخصوص علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ ان کنگ کوبروں کے ڈر سے کوئی بھی اس طرف نہیں جاتا تھا، لیکن اب چونکہ اسے بھاری قیمت ملنے والی تھی اس لیے وہ یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتا تھا۔ اپنی بیٹی کو انہوں نے گھر پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ دونوں چلتے چلتے جنگل کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ وہاں کچھ دیر ٹھہر کر انہوں نے کچھ دیر آپس میں بات چیت کی، پھر جنگل کے اس حصے کی جانب بڑھنے لگے جہاں کنگ کوبرا سانپ رہتے تھے۔ گھر سے نکلے انہیں تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے تھے، اور جب وہ جنگل کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ جنگل میں مختلف قسم کے پرندوں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ یہ چونکہ اتنا بڑا جنگل نہیں تھا جس میں خونی درندے رہتے ہوں، بلکہ یہ ایک درمیانہ سا جنگل تھا جس میں صرف چھوٹے جانور رہتے تھے۔ درختوں پر پرندوں نے شور مچا رکھا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ اس حصے تک پہنچ گئے جہاں کنگ کوبرے رہتے تھے۔ ابھی وہ وہاں کھڑے ہو کر کچھ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک انہیں اپنے پیچھے ایک تیز پھنکار سنائی دی۔ یہ آواز سن کر وہ جیسے ہی پیچھے مڑے تو یہ دیکھ کر ان دونوں کے ہوش اڑ گئے کہ ان کے پیچھے ایک 20 فٹ جتنا ناگ اپنی دم پر کھڑا ان کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ جوگی فوراً سمجھ گیا کہ وہ اچھا دھاری ناگ تھا جو 100 سال پورے ہونے کے بعد کسی بھی شکل میں خود کو بدل سکتا ہے۔ مکمل کہانی اور شہزاد خاں کے قلم سے لکھی گئی۔ بہترین کہانیوں کے لیے پلیز لائک، کامنٹس اینڈ سبسکرائب the channel.